الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حروف مقطعات۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 1 اور 2، پارہ نمبر 25۔ ترجمہ: اس کی مراد اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر ہم نے ان حروف کو سمجھنا ہو تو کچھ اس طرح سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں۔ ان کا پتہ صرف اسی کو ہوتا ہے جس نے یہ کوڈ ورڈ بنایا ہے، وہی اس کے معنی سے باخبر ہوتا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے، اور اس کا معنی وہ شخص بھی جان سکتا ہے جس کو کوڈ ورڈ بنانے والے نے بتا دیا ہو کہ اس کا یہ معنی ہے اور اس کا یہ مطلب ہے، اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ حروف مقطعات اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان انتہائی راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ حروف مقطعات کا ترجمہ، اس کی تشریح آج کے شیخ القرآن و تفسیر بھی نہیں بتا سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اگلے خطبات کے اندر اقوال آئیں گے کہ صحابہ کرام نے حروف مقطعات کے متعلق بیان فرمایا ہے، مگر وہ 100% حقیقی ہوں، جیسے کہ حروف مقطعات ہیں ان کا 100% وہی معنی ہو، یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ حروف مقطعات کا علم اللہ اور اس کے رسول کے درمیان خاص ہے، اور اس کا علم عوام الناس کے اندر مشہور نہیں ہے۔ اگر آج کے شیخ القرآن و تفسیر حروف مقطعات کا علم 100% درست یقینی طور پر جانتے ہوتے تو ہم تک وہ علم ضرور پہنچتا، جیسے کہ دوسرا دین اسلام کا علم پہنچا اور ہم بھی اس سے آگاہ ہوتے۔ قرآن مجید کی تفاسیر کے اندر حروف مقطعات کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال ہیں۔ ان حروف مقطعات کے اوپر انہوں نے بیان فرمایا ہے جو کہ اگلے خطبات کے اندر آئے گا۔
ہمارا ان الفاظ کے اوپر ایمان ہے اور یہ الفاظ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فائدہ کے لیے ہی ہوں گے۔ اگر نبی ان کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور ان حروف مقطعات کا معنی اس کا آخری محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اچھی طرح سے جانتا ہے، کیونکہ اگر اللہ کا نبی ان حروف کا معنی مفہوم وضاحت نہ جانتا ہوتا تو ان حروف کا نزول بے فائدہ ہوتا، بیکار ثابت ہوتا، مگر اللہ کا آخری محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا معنی بخوبی جانتا ہے۔ قرآن مجید اس کے متعلق بیان فرماتا ہے۔ سورہ رحمان ابتدائی آیات کے اندر الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کا علم دیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود قرآن کا علم دیا، اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بھی چھپا کر نہ رکھا، کیونکہ جب اللہ پاک خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ چھپا تو علم کیا چھپانا تھا، اور محبوب اور محب کے درمیان باتوں کو چھپانا یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا، لوح کا، کتاب کا، ہر چیز کا علم عطا فرمایا، اور یہ میرے نبی کی شان ہے۔ حروف مقطعات کی مثال کچھ اس طرح سمجھ لیجئے، جو پاکستان کے انتہائی ایسے شعبے ہیں جو انتہائی چھپ کر ملک کے اندر کام کرتے ہیں، اور ان کا کام ملک کے اندر سے بڑے بڑے جاسوسوں کو پکڑنا ہوتا ہے، اور ملک کے بڑے بڑے دشمنوں کو پکڑنا ہوتا ہے، اور یہ ملک کو بہت بڑی تباہی سے بچاتے ہیں، اور پاکستان کے دشمنوں کے ارادوں کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ ان اداروں کے اندر سرفہرست ISI ہے، جو کہ پاکستان کا دفاع کرتی ہے۔ یہ لوگ آپس میں بات کرنے کے لیے، ایک بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے، پیغام دینے کے لیے اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ان کی اگر تحریر کوئی غلط جگہ پہنچ جائے، غلط ہاتھوں میں لگ جائے، تو پڑھے لکھے سے پڑھا لکھا شخص بھی نہیں بتا سکتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے، اور اس کا کیا مفہوم ہے۔ اس کا مطلب صرف اسی کو پتہ ہوتا ہے جس نے یہ کوڈ ورڈ بنایا ہے، اور اس کو اس کا مطلب پتہ ہوتا ہے جس کی طرف یہ کوڈ ورڈ بھیجا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہوتا، اور اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی اس سے آگاہ نہ ہو جائے۔ یہ دو لوگوں کے درمیان ہی صرف کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور اس کی ڈی کوڈنگ یعنی کہ اس کے کوڈ کو کھولنا، اصل بات کو معلوم کرنا وہی شخص جانتا ہے جس نے یہ کوڈ لگایا ہے، جو اس سے آگاہ ہو اور اس کے علم کو جانتا ہو۔ یہ مختلف طریقوں سے کوڈ ورڈ لگائے جاتے ہیں، کبھی حروف مفردات یعنی کہ الف با تا کو گنتی کے مطابق یعنی کہ 1 2 3 کے مطابق سیٹ کیا جاتا ہے، کبھی حروف تہجی کو 1 2 3 یعنی کہ گنتی کے مطابق سیٹ کیا جاتا ہے، کبھی الفابیٹ کو یعنی ABC کو گنتی کے مطابق سیٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے مختلف کوڈ بنائے جاتے ہیں، اور کوڈ کتنا سخت ہوتا ہے
کتنا چھپانے کے قابل ہوتا ہے اس کا اندازہ بات سے ہی ہوتا ہے۔ بات جتنی زیادہ اہم ہو سامنے والے کے لیے تو اتنا ہی زیادہ مشکل وہ کوڈ لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی اور پڑھے تو اسے سمجھ نہ آ جائے۔ یہ انتہائی راز کے باتیں ہوتی ہیں۔ حروف مقطعات کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ حروف حرف کی جمع ہے اور حرف کہتے ہیں الف با تا سا کو، یعنی کہ الف سے لے کر یا تک، اور ان کا مجموعہ حروف بن جاتا ہے۔ اور مقطعات کا مطلب قطع کیے ہوئے، یعنی کہ الگ الگ حروف مقطعات، یعنی کہ الگ الگ حروف۔ ان دو آیات کے اندر جو حروف مقطعات بیان ہوئے ہیں وہ دو ہیں، ہا میم اور دوسرا عین سین قاف۔ یہ دو حروف مقطعات بیان ہوئے ہیں۔ ہا ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے، عین ایک الگ حرف ہے، سین ایک الگ حرف ہے اور قاف ایک الگ حرف ہے۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، حروف ہیں۔ ان کا معنی 100% حقیقی طور پر اگرچہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مگر ان کی تلاوت کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا شوق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔